دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کے کرشمے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس دنیا میں جتنے بھی تمام مسئلے موجود ہیں ان کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ دنیا میں قرآن مجید سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ یہ ڈاکٹر، یہ سائنس، سب کچھ قرآن پاک کے پیچھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید کو اس زمین پر اتارا، نازل کیا تو اس کائنات کے تمام مسئلوں کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ پیارے دوستو، امریکہ کے شکاگو شہر کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ الجھ گیا۔ دیکھیے کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے چٹکی میں سلجھا دیا۔ اس کو دیکھ کر ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو شہر میں 2 ڈیلیوری کے کیس ایک ساتھ آ گئے۔ ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اس ہاسپٹل کا یہ نظام تھا، مطلب یہ کہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، اس دن ہوا یہ کہ کچھ نرس وہاں پر کام کر رہی تھی، وہ کچھ جلد بازی میں تھی، وہ بچوں کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹر حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ انہیں اس کا کوئی آسان طریقہ سوچنا تھا، اس لیے پاس میں ہی ایک دوسرے مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہ عراق کے رہنے والے مسلم ڈاکٹر تھے۔ وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، تم تو کہتے تھے کہ قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے، اب ہمیں تم ہی بتاؤ کہ ہمارے ہاسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا۔ یہ سن کر عراق کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک قرآن پاک میں تمام مسئلوں کا حل موجود ہے اور میں آپ کو اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس کے بعد وہ عراق کے بڑے بڑے عالموں سے ملا اور ان سے ان مسئلے کا ذکر کیا کہ اب وہی بتائیں کہ قرآن مجید میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اور ان لوگوں نے ڈاکٹر سے بہت سی باتیں بھی سنی، پھر کہا کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے، اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد کے حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے ڈبل ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا۔ ان عالموں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 2 عورتوں نے بھی ایک ساتھ بچے کو جنم دیا۔ رات کافی اندھیری تھی، اس میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسرے کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اس وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یعنی ان دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا اور وہ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بیٹا اس کا ہے۔ مسئلہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ پیارے دوستو، آخرکار دونوں عورتوں کو
जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हजरत अली दोनों औरतों की बातों को सुनने के बाद फरमाया कि तुम दूध छातियों से निकाल कर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गई और अपना अपना दूध निकाल कर ले आई। अब हजरत अली ने उन दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उसके दूध का वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना पाया गया। फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी का है। यह सुनकर लोगों ने जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है कि खुदा ताला ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहाँ तक कि खाने में भी एक मर्द की हैसियत एक औरत की निस्बत 2 गुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेश नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का वजनी दूध होगा वही बेटे की माँ होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है। प्यारे दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उस शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में भी बताया और उसका मतलब भी समझाया। यह इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान मजीद के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि उसको तोला जाए। जिस औरत के दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। इसलिए उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत का दूध वजन 2 गुना है। उसमें विटामिन ग्लूकोज की मिकदार भी पहली औरत के मुकाबले में 2 गुना पाई गई। तो दोस्तों, अब ये साबित हो चुका था कि लड़के की माँ कौन है और लड़की की माँ कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटी के माँ का फैसला हो चुका था। इराक के उस डॉक्टर ने उस अमेरिकन डॉक्टर को बताया कि कुरान पाक कहता है कि एक मर्द के हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है और यहाँ तक के गिज़ा भी। प्यारे दोस्तों, ये देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ये समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे है और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के लिए उतावले होने लगे, मगर दिल में अभी भी कुछ हसरत बाकी थी और वो बच्चे और उसके बाप का DNA चेक करना चाहता था। उसके बाद डॉक्टर ने बच्चे और उसके बाप का DNA सैंपल लेकर चेक किया तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई ये देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का DNA सेम था। जैसे कुरान पाक में इरशाद है वैसा ही हुआ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ।